بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو اپنی رحمت برکت عطا فرمائے۔ پروگرام میں دورہ ترجمہ قرآن، ہم قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، 6 رکوع کا مطالعہ مکمل ہوا اور آیت نمبر 42 تک مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر ہوا تھا کہ آیت نمبر 43 تک کچھ عبادات اور بہت اہم معاشرتی ہدایات کا بیان ہے۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جنابت کا ذکر کیا ہے، غسل کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان ہوا اور تیمم کا ذکر بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ کلام ہے جس میں اہل کتاب کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ 7واں رکوع ہے، اس میں یہ تیمم اور جنابت کے حوالے سے ایک نقطہ بیان ہو رہا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر ہمارے سامنے یہود کے جرائم کو بھی بیان کیا ہے۔ ذکر ہوا تھا کہ اس صورت میں سچے ایمان والوں کا بھی ذکر ہے، ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا ذکر بھی، اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی کلام ہے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، تم صلاۃ یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، مراد زبان سے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کے احکامات تدریجاً آئے۔ ایک حکم سورۃ البقرہ میں آیا تھا آیت نمبر 219 میں، جہاں کہا گیا تھا کہ شراب اور جوئے میں نفع کم نقصان زیادہ ہے، چوکنا کر دیا گیا۔ اب اگلا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ تدریجاً احکامات آئے تھے شراب کی حرمت کے، اور حتمی آخری حکم سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو آ رہی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز کی طرف نہ جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہتے ہو، یعنی ہوش و حواس میں نماز ادا کی جائے، جو تم کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بات تو یہاں پر نقطہ ہے، اور نماز کا ایک ادب یہ بھی ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا مفہوم بھی اگر معلوم ہو، جو تسبیحات پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہو، رب العالمین کے سامنے کھڑے اس کی عظمت کا بھی استحضار ہو، تو نماز میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی۔ اگلی بات بیان ہو رہی ہے ولا جنوبن، نہ جنابت کی حالت میں۔ اب یہ جنابت کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ تو ہمیں معلوم ہے، قرآن پاک نے تو نہیں بتایا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ایسی ناپاکی کہ جس میں غسل فرض ہو جاتا، احتلام کا معاملہ، زوجین کے تعلق کا معاملہ، یہ جنابت کی جو حالت ہے اس سے پاک ہونے کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ غسل کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی تشریح کہاں سے لیں گے؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ الا عابری سبیل، الا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو، یہ ایک ترجمہ ہے، اور دوسرا اللہ یہ کہ حالت سفر کا معاملہ ہو، یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یہاں 2 آراء فقہا نے اور اہل علم نے بیان فرمائی۔ ایک تو ہے کہ سفر میں اگر جنابت کا معاملہ پیش آ جائے تو گنجائش دی گئی کہ تیمم کا آپشن اویلیبل ہے، تیمم کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ الصلاۃ جو ذکر پہلے آیا اس سے مراد نماز کا مقام بھی ہے، ظرف مکان جسے کہا جائے گا، یعنی نماز کا مقام مسجد۔ تو جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں تو نہیں داخل ہو سکتا، بلکہ اس کو غسل کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت گزرنا پڑ جائے تو الا عابری سبیل، الا یہ کہ راستے سے گزرنے کا معاملہ ہو، اس گزرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ 2 تراجم، 2 تشریحات کی گئی ہیں، تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں تفاسیر میں۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو نماز ادا نہیں کر سکتے، اگر جنابت کی حالت ہے غسل کرنا لازم ہوگا، اور جنابت کی حالت ہے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں کوئی گزرنے کا معاملہ تو اس کی گنجائش عطا کی گئی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت اختیار کی ہو، فلم تجیدوا ماء، پھر تم اگر پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کا ارادہ کر لو۔ فامسحوا، تیمم ویسے ارادے کرنے کو ہی کہا جاتا ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا۔
یہ تیمم کی گنجائش بتائی جا رہی ہے۔ مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور یوں کہیے کہ کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے آیا ہے، اس کیفیت میں تو وضو لازم ہو جاتا ہے، اور اگر عورتوں سے تعلق قائم کر لیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس تناظر میں بتایا جا رہا ہے مریض ہونے کا معاملہ ہے، سفر کا معاملہ، پانی کی قلت کا معاملہ، پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کی گنجائش دی گئی۔ مزید تفصیلی احکامات ہیں، کتنے ایریا میں پانی ہے نہیں ہے، وہ تفصیلات جو ہے وہ ہم تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیمم کی گنجائش دی گئی۔ تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، اگر وضو کی حاجت ہو تو وضو کے لیے بھی وہی طریقہ ویلڈ ہے، غسل کی حاجت ہو غسل کے لیے بھی وہی طریقہ ویلڈ ہے۔ بیماری کا معاملہ، سفر کا معاملہ، بیماری ایسی کہ پانی کے استعمال سے جو ہے وہ بیماری شدید ہو جائے گی، سفر میں ایسا معاملہ کہ پانی بالکل دستیاب نہیں ہے، تو یہ گنجائش تیمم کی عطا کی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین نے بڑی ہمیں رعایت عطا فرمائی ہے۔ تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، پھر مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی شے ہو، کہیں گرد پڑی ہے، نئی گاڑیوں پر کبھی وہ جب شو روم میں ہوتی ہیں گرد پڑی ہوتی ہے، کبھی کسی ٹیبل پر یا کسی الماری پر، تو مٹی ہو یا مٹی کی جنس سے کوئی شے ہو جیسے کہ اینٹ پتھر وغیرہ دیوار وغیرہ، تو وہ اس پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور چہرے پر پھیر لیا جائے، اور پھر اس پر ہاتھ پھیر دیا جائے، اور یہ بائیں ہتھیلی جو ہے اس سے دائیں ہاتھ کا اور اس سے جو ہے وہ بائیں ہاتھ کا مسح کر لیا جائے۔ تو تیمم میں ارادہ اور چہرے کا اور یہ ہاتھوں کے اوپر پھیر لیا جانا، مسح کرنا، یہ اس میں لازم بات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نعمت اس امت کے لیے فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ کیا عجیب خوبصورت کلام قرآن حکیم، کہاں زمین و آسمان کے مسائل، ہاں کہاں آخرت کے فکر کے معاملات، کہاں گھریلو زندگی کی رہنمائی، اور کہاں عبادات سے متعلق امور، کہاں جنابت، غسل اور وضو اور تیمم، ان سارے مباحث کو بھی بیان کیا گیا۔ ویسے وضو کا معاملہ سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں آیت نمبر 43 پر آ کر پہلی 43 آیات جن میں عبادات اور معاشرت سے متعلق ہدایات تھیں، اسی طرح کمزور طبقات، عورتیں، یتیموں کے بارے میں رہنمائی، وہ مکمل ہوتی ہے۔ اب آیت نمبر 44 سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اہل کتاب کا بیان آ رہا ہے، آیت نمبر 57 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، پھر وہ مول لیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں گمراہی، اور چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی راہ سے یعنی صحیح راہ سے بھٹک جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ خود تو گمراہ ہوئے، اب چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی گمراہی کی طرف چلے جائیں، یہ ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی بطور کارساز، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض یہودی لوگ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، مراد تحریف کرتے ہیں، تبدیلی۔ ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں ہماری سنیے اور آپ کو سنوایا نہ جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وراعنا لیم بالسنتہم، اور راعنا کہتے اپنی زبانوں کو تانا زنی کرتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اپنی زبانوں کو مڑوڑ کر یہ کہتے وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا دینے کی نیت سے، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ یہ ذکر یہود کے تعلق سے البقرہ میں بھی آ چکا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور کہتے کہ سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مسخ کر دیں، پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی۔ یہ اصحاب سبت ہفتے والوں کا واقعہ سورہ اعراف میں آ جائے گا آیت نمبر 21 میں، جہاں کچھ یہودی لوگوں نے، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حیلے بہانے اختیار کیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سخت سزا میں مبتلا کیا۔ تفصیل اعراف رکوع نمبر 21 میں انشاءاللہ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ
اس میں شرک کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جس سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھ لیا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، ہاں کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو شرک جیسا بڑا جرم بھی معاف ہو جائے گا سچی توبہ پر، لیکن اس سے کمتر اگر کوئی گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن لائسنس ٹو کل نہیں کہ کیے جاؤ باقی سارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، معاذ اللہ اس کا بیٹا قرار دینا، کسی کو اللہ جیسا قرار دے دینا، یہود و نصارہ نے، مشرکین مکہ نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا، کل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تمام صفات اسی کی کامل ہیں اور اس کی صفات لامحدود ہیں، کسی میں یہ سمجھنا کہ اس کی صفات اپنی اور ذاتی ہیں اور لامحدود ہیں تو یہ بھی شرک کے طرز عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ عبادت کے دو بڑے اجزاء ہیں، محبت، ٹاپ پر محبت اللہ کی ہو، اور اطاعت، ٹاپ پر اطاعت اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اگر کسی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر کر رہے ہیں، کسی کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ شرکیہ طرز عمل ہے۔ ہم مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، دکھاوے کا عمل بھی شرکیہ طرز عمل ہوتا ہے۔ کچھ اعمال مراسم عبودیت، اسپیسیفک ایکشنز اور ورشپ، رکوع ہے، سجود ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، اس میں کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہو جائے گا کہ ایک عقیدے کا شرک ہوتا ہے، وہ تو کھلے پکے کافر ہوتے ہیں۔ ایک اعمال میں شرکیہ طرز عمل آ جاتے جیسے کہ ریاکاری۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اجتماعی سطح پر حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن کوئی اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کا دعویٰ کرے تو یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہود کا تذکرہ ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عرب کھجوریں بہت استعمال کرتے تھے، کھجور کی گٹھلی کا جو وہ دھاگا سا ہوتا ہے اتنے برابر بھی کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائے گا۔ باقی رہا تزکیے کا معاملہ تو نیکی کی توفیق دینے والا اللہ، بدی سے بچانے والا اللہ، خیر میں آگے بڑھنے کے لیے توفیق دینے والا اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق دینے والا اللہ، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمانے والا اللہ، تو اس سے تزکیہ کی التجا کرنی چاہیے۔ یہود کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ سمجھتے ہیں، نہیں، یہ اللہ ہے جو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، بھلا دیکھیے کیسے یہ اللہ سبحانہ وتعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور یہی سری گناہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتوں کو معاذ اللہ منسوب کیا جائے۔ اگلی آیات میں یہود کا تذکرہ ہے، اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، 8واں رکوع ہے سورہ نساء کا، اور ایمان والوں کے لیے اہم ہدایات بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا اور وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور طاغوت پر؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ کافر مراد مشرک، اور یہ کافروں کو کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی انسان گرتا ہے تو گراوٹ کی پستی اور انتہا کو چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ ذکر آیا ہے، مفسرین نے لکھا کعب بن اشرف، یہ یہود کا سردار تھا، بعد میں قتل بھی ہوا ہے۔ یہ کفار یعنی مشرکین کے پاس گیا مسلمانوں کے مقابلے میں مدد حاصل کرنے کے لیے، تو مشرکین نے کہا اچھا تم ہم سے مدد کرنا چاہتے ہو، ہمارے بتوں کو پوجو اور سجدہ کرو۔ اس نے سجدے بھی کر ڈالے، یعنی الہامی تمام کتابوں میں بت پرستی کی نفی ہے، مگر اسلام و مسلمانوں کی دشمنی میں کعب بن اشرف یہود کا سردار اتنا آگے گیا کہ مشرکین سے مدد مانگنے کے چکر میں ان کے بتوں کو بھی سجدے کر کے آیا۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے، بتوں کو مانتے ہیں، طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں ان مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ اسلام دشمنی میں، ایمان والوں کی دشمنی میں کچھ لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جس بات کو وہ حق سمجھتے ہیں اس کی بھی خلاف ورزی، جو بات ان کے ہاں منع ہے ان کی الہامی کتابوں میں اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تعصب، حسد، تکبر، اندھا ہو جانا، ضد میں مبتلا ہو جانا، حق کی مخالفت پر قبر بستہ ہو جانا، یہ روش انسان کو گراوٹ کی انتہا پر پہنچاتی ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔
یہود ہی کا مزید ذکر ہے، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا اگر ایسا ہو کہ ان کے پاس سلطنت میں سے اختیار میں سے کوئی حصہ ہو تو اس وقت تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی نہیں دیں گے. یہ ہے یہود کا معاملہ. ہاں اس قدر ان کے اندر دنیا پرستی بھری ہوئی ہے کہ ایک تل برابر بھی کسی کو دینے کو تیار نہ ہو. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، بس ہم نے عطا کی ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور انہیں بڑی سلطنت عطا فرمائی. وہی حسد کے بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو نبوت کیوں دے دی گئی؟ ارے صدیوں معاملہ سلسلہ رہا بنی اسرائیل میں، اب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں، اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی. فمنہم من آمن بھی ومنہم من صد عنہ، پھر ان میں سے کوئی ان پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی رکا رہا، یعنی کسی نے اس سے رخ پھیر لیا، ایمان نہیں لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ناظرین کرام، اگلی آیت کریمہ بہت سخت بیان ہے جہنم کے عذاب کی ایک کیفیت کے حوالے سے. فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا بے شک انہیں ہم قریب آگ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جس وقت ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم اس کے علاوہ دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کو چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا، حکیمہ حکمت والا ہے. یہ فیصلہ بھی کرے عذاب دینے کا تو یہ حکمت پر مبنی ہوگا. اللہ اکبر. قرآن پاک بتا رہا ہے بار بار کھال دی جائے گی. ہاں ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور جس کو اس آیت کریمہ کو سن کر لوگ مسلمان بھی ہو گئے کہ ہاں پین ریسیٹرز یعنی درد کو محسوس کرنے والے خلیات وہ ہماری کھال میں ہیں، گوشت میں نہیں. تو کھال جل گئی تو اب تکلیف تو نہیں ہوگی. اللہ فرما رہا ہے بار بار کھال دی جائے گی. قرآن سائنس کی لیکن کتاب نہیں ہے، رکھیں سائنس کو ایک طرف، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جلنے کا مستقل عذاب وہاں پر دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ہاں جو قرآن حکیم ڈراتا ہے وہ قرآن حکیم خوشخبری بھی سناتا ہے. ڈرو تاکہ جہنم سے بچو، خوشخبری لو اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے حصول کے لیے محنتیں کرو. اب اس کے برعکس جنت والوں کا بیان. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان میں پاکیزہ بیویاں ہیں. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں کے سائے میں داخل کریں گے. اللہ اکبر. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. کیسے سائے عطا ہوں گے؟ اچھا وہاں سائے کا معاملہ یہ نہیں کہ دھوپ ہے تو سائے کی ضرورت ہے، نہیں. آج کل ہم ڈیکوریشن کے اندر دیکھتے ہیں اور ڈیکوریشن کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا. آج جس قدر سجاوٹوں کی کیفیات ہیں تو بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ ایک شیڈ سا بنایا جاتا ہے، وہ خوبصورتی کے لیے ہوا کرتا ہے، آنکھوں کو جو ہے وہ بھاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم انہیں گھنی چھاؤں کے سائے میں داخل کریں گے. حدیث مسلم شریف میں اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے کہ 100 برس تک ایک سوار اس کے سائے میں چلے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. کیا ہے جنت؟ ان امیجنیبل. تبھی تو جنت جنت ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اگلی 2 آیات بہت اہم ہیں. ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے اور ایمان والوں کو رہنمائی عطا ہو رہی ہے اجتماعی معاملات زندگی کے حوالے سے. ریاستی سطح پر اجتماعی معاملات زندگی میں ایگزیکیوشن کے اعتبار سے، جوڈیشری کے اعتبار سے اہم ہدایات، پھر اس سے آگے چلیں تو لیجسلیشن کے اعتبار سے اہم ہدایات. تو اجتماعی معاملات کو ذہن میں رکھیں. فرمایا جا رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دے دو، پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ امانتوں میں حقوق بھی شامل ہیں عموم کے اعتبار سے اور مناسب بھی شامل ہیں. ذمہ داریاں دے رہو تو اہل لوگوں کو دو. آج قوموں کا بیڑا غرق کیوں ہوتا ہے؟ نا اہل قسم کے لوگوں کو مناسب دے دیا جاتے ہیں، ستیہ ناس ہوتا ہے پوری قوم کا. اللہ تعالیٰ فرماتے امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو. ایک حق جس کا حق بھی ادا کر دو. 2 منصب دینا چاہ رہے ہو، ذمہ داری دینا چاہ رہے ہو، اہل لوگوں کے حوالے کرو. اسی طرح اجتماعی معاملات میں جو ایگزیکیوشن کرنی ہے احکامات کی، اس اعتبار سے بھی اگر آپ سوچیں تو اہل لوگوں کے حوالے امانت کرنے کی تعلیم ہے. دوسری بات فرمائی
فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، یہ جوڈیشری کے اعتبار سے ہے۔ ہاں آج تو وکلاء کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کی بیجا حمایت کرتے، کبھی کچھ ججز بھی کر جاتے ہوں گے، واللہ عالم۔ سب کو بتایا جا رہا ہے جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور عدل وہ کیچنگ ورڈ ہے جو بار بار قرآن حکیم میں بیان کیا گیا، سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے۔ اللہ کی شان ہے وہ عدل کا قائم کرنے والا، اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے وہ عدل کا حکم دینے والے، اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کی شان ہے وہ عدل کو قائم کرنے والے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 15 میں یہ بات آتی ہے۔ تو یہ اجتماعی معاملات زندگی میں اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ ہاں کچھ فیصلے خاندانوں میں کیے جاتے ہیں، اداروں میں، وہاں بھی عدل ہو، اور خاص طور پر ریاستی سطح پر جہاں جوڈیشری سسٹم موجود ہو عدل کے مطابق فیصلے کیے جائیں تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل سکے۔ ان اللہ نعم یعظکم بھی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ان احکامات کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ آج قوم کے اوپر جو ذمہ دار بیٹھے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ آج جو ججز کے منصب پر بیٹھے ان کا طرز عمل کیا ہے؟ آج جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بٹھا دی کہ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے، اور یہ انفارمیشن کے لیے نہیں بتایا گیا، کل اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ میں اطاعتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے اولی الامر یعنی صاحب اختیار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے بعد اولی الامر یعنی صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت کا ذکر ہے۔ عموم کے اعتبار سے جہاں جہاں جو صاحب اختیار ہوں، اداروں میں بھی ہو سکتے ہیں وہ، اور اس سے بڑھ کر اجتماعی سطح پر حکمرانوں کی سطح پر جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا خاص پہلو دیکھیں، اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، رسول علیہ السلام کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، دو، اولی الامر کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر تو ہوتا نا ایک مرتبہ اطاعت کا لفظ اللہ رسول اولی الامر سب پر اپلائی ہوتا، مگر اللہ اللہ ہے نا، سبحان اللہ۔ ہاں لوگ جو ہے وہ نقطے نکالنے والے تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں نا، بیجا قسم کے اور حق سے فرار اختیار کرنے والے فطرہ پرور قسم کے لوگ۔ اللہ نے دو مرتبہ اطاعت کا، اللہ کی اطاعت، رسول علیہ السلام کی اطاعت، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی ایبسلیوٹ اوبیڈینس ہے، انکنڈیشنل، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایبسلیوٹ اوبیڈینس ہے، انکنڈیشنل۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو کوئی بھی ہے اس کی ہر بات نہیں ماننی، وہ مانیں گے جو شریعت کے مطابق ہو، وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے، بڑے سے بڑا کوئی صاحب اختیار حکمرانی کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ فإن تنازعتم، آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو یعنی نزاع پیدا ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ کیا مطلب؟ اگر کہیں ڈفرینس آف اوپینین آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹاؤ۔ گھرانوں میں کوئی مسائل ہوں، افراد میں کوئی مسائل ہوں تو بھائی جو دین کا علم رکھتے ہیں ان سے جا کر پوچھ لو کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہماری بات نیچے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجتماعی سطح پر کیا کریں گے؟ کروڑوں عوام ہیں اور ان کے اوپر ایک پورا نظام موجود ہے، اس کی ایک شکل جو پرپوز کی گئی وہ یہ ہے عدالت موجود ہو، عدالت میں ایسے ججز ہوں جو شریعت کا علم رکھنے والے ہوں، خدا کا خوف بھی رکھنے والے ہوں، اور وہ وہاں پر اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ پارلیمنٹ کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کا اصول سامنے رہے اور وہاں پر قانون سازی کی جائے۔ اگر کوئی قانون ایسا بنے جو شریعت کے خلاف ہو تو ایک عام آدمی کو حق ہو کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ یہ شریعت کے خلاف قانون بنا، اور وہاں جو ججز خوف خدا رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، شریعت کا علم رکھنے والے، وہ دیکھیں ہاں کتاب و سنت کے مطابق یہ قانون غلط بنا ہے تو وہ ڈائریکٹ کریں کہ اس قانون کو بدلا جائے۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو لوٹانے کی ایک شکل اس دور میں کہ کتاب و سنت کی تابع رہ کر قانون سازی کا معاملہ کیا جائے۔ بہت اچھی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے آئیڈیل رکھ دی ہے۔ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے آج ہمارے مسلم ممالک کا حال کیا ہے؟ جو ملک 75 برس سے اسلام کے نام پر لے کر بیٹھے ہوئے، وہاں سود کا دھندا بھی ہے اور وہاں بے حیائی کا طوفان بھی، سب کچھ ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مگر کیا ہے؟ لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ آگے فرمایا ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ کیا بہتر ہے؟ تم اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تابع کرو گے اسی میں خیر ہے۔ آج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو کہیں اطمینان ہے، کہیں سکون ہے؟ کیا حالت ہے آج ہماری؟ کوئی سکون ہے؟
مہنگائی کا طوفان دیکھ لیں، غیروں کا تسلط دیکھ لیں، غلامی اور تذلیل کی انتہا دیکھ لیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اہم اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی خیر میسر آئے گا۔ یہ بہت اہم ہدایت آئی ہے، یہ آئی ہے لیجسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، قانون سازی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس زمن میں ٹاپ پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، بقیہ اطاعتیں اس کے تابع رہیں گی، نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی تابع رکھ کر معاملے کو حل کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا مطالعہ ہم یہی روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مختصر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری جو بھی محنتیں اور اعمال ہیں اللہ تیری توفیق سے ہیں تو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ نفاق کی ہر شکل سے بچا، شرک کی ہر شکل سے بچا، اور ایمان واقعتاً دل کی یقین والا، دل کی گہرائی والا ایمان نصیب فرما، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔